اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم فرما دو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ بے شک عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق یعنی کہ شام کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس میرے آنے کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی کسی راستے کو خواہ وہ لمبا ہو یا مختصر علم میں دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعشت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پرو کو بچھاتے ہیں، اور عالم دین کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے یعنی فرشتے، اور جو زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور عالم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے ہیں، ان کا ورثہ علم ہے، لہٰذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا۔ اس فرمایا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمین کی مخلوق میں بھی مچھلیاں شامل ہیں، بظاہر الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں عالم اور عابد کے فرق کو بھی ظاہر کرتے ہوئے عابد پر عالم کو فوقیت اور برتری دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کا فائدہ یعنی اس کا فیضان صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، اسی لیے عالم اور عابد کو چاند ستاروں سے مشابہت دی گئی ہے۔ جس طرح 14ویں کا چاند جب اپنی پوری جلوہ ریزی کے ساتھ آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق اس سے مستفید ہوتی ہے، تو اس کی روشنی تمام جگہ پہنچتی ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، مگر ستارہ خود اپنی جگہ تو روشن ہے مگر اس کا فیضان اتنا عام نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ روشنی کو پھیلا سکے۔ اگر کوئی یہ اشکال کر بیٹھے کہ عالم اور عابد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی عالم محض علم پر بھروسہ کر بیٹھے اور ان پر نہ عمل کرے تو ظاہر ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح عابد بغیر علم کے عابد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کی حقیقی اور اصل روح علم ہی میں پوشیدہ ہے، اس لیے عبادت بغیر علم کے صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو عالم بالکل باعمل ہوگا وہی عابد بھی ہوگا، اور جو عابد ہوگا وہی عالم باعمل بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔